بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأت إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو مذہب عطا کیا ہے اور اس مذہب کے اندر مسلمانوں پر جو ایک خاص قسم کی عبادت یعنی نماز فرض کی گئی ہے، اس کے لیے پوری روئے زمین کو عبادت گاہ بنا دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں اور ان امتوں میں عبادت کے جو طریقے تھے، وہ عبادت صرف عبادت خانوں میں انجام دینا ضروری تھا۔ عبادت خانوں سے باہر نکل کر وہ لوگ عبادت نہیں کر سکتے تھے، ان کی عبادت ادا نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر خصوصی فضل و کرم کا معاملہ فرمایا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ جہاں کہیں بھی ہم نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی، شرط یہ ہے کہ وہ جگہ پاک ہو۔ اگر جگہ پاک ہے تو آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب جتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ باہر بغیر کسی ضرورت کے نماز پڑھنے پر نہیں ملا کرتا۔ تو مسجد عبادت خانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے نماز کو ادا کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے مسجد جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس مسجد کے بہت سارے آداب اور حقوق ہیں جن کی رعایت کرنا ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر، سب کے اوپر ضروری ہے۔ جو حدیث اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کر کے میں نے پڑھی ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی کے آداب اور حقوق سے متعلق ایک ارشاد عطا فرمائی ہے اور ہمیں ایک پیغام دیا ہے اور لوگوں سے یہ کہا ہے کہ دیکھو، جو کوئی بھی میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کے بارے میں اگرچہ حضور علیہ السلام آگے آنے والی بات بیان کر رہے ہیں، لیکن یاد رہے کہ اس فضیلت کا مستحق یا صرف وہی آدمی نہیں ہے جو مسجد نبوی میں آئے، بلکہ دنیا بھر کی کسی مسجد میں بھی اگر کوئی آدمی آتا ہے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہدایات ہے جو آگے آ رہی ہیں۔ فرمایا، جو آدمی میری اس مسجد میں آئے وہ نہیں آتا ہے مگر کسی نیک کام کے لیے۔ کیا نیک کام ہے؟ یتعلمہ، یا تو وہ کسی مسجد میں اس کام کے لیے آتا ہے کہ دین کی باتیں وہاں جا کر سیکھے گا، اور یا پھر یعلمہ، وہ خود عالم دین ہے، دین کی باتیں سکھانے کی اس کے اندر استطاعت موجود ہے۔ اب وہ جاتا ہے مسجد میں دوسروں کو دین کی باتیں سکھانے کے لیے، خیر کی باتیں سکھانے کے لیے، تو یہ آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے مانند ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے جاتا ہے، دشمنان دین سے لڑنے اور جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کو جتنا زیادہ ثواب ملتا ہے اسی طرح اس آدمی کو بھی ثواب ملے گا جو آدمی مسجد میں کسی نیک کام سیکھنے کے لیے یا نیک کام سکھانے کے لیے آتا ہے۔ نیک کام سیکھنے اور سکھانے ہی میں ذکر و اذکار بھی داخل ہے،
تسبیحات کا ورد کرتے ہیں وہ بھی داخل ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بھی داخل ہے نیک کام میں۔ حاصل یہ کہ دین کے جتنے بھی کام ہیں ان کاموں میں سے کسی کام کے لیے اگر کوئی مسجد میں آتا ہے، دنیا کے کام کے ارادے سے نہیں آتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا قرار دیا ہے۔ وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ، اور فرمایا اگر کوئی آدمی دین کے مقصد کے علاوہ کسی اور مقصد کو لے کر آتا ہے، دنیاوی کام کے لیے آتا ہے، تو ایسا آدمی اس طرح ہے گویا کہ کوئی آدمی دوسرے کے سامان کو دیکھ رہا ہو۔ اس آدمی کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دی کہ فرض کیجئے کسی آدمی کے پاس دنیا کا کوئی قیمتی سامان ہے، مال و دولت ہے، تو ظاہر سی بات ہے دوسرے کی دولت کی جانب ہم حسرت بھری نگاہ تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے مال سے، اس کی دولت سے اور اس کے سرمایے سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طریقے پر جو آدمی اس دنیا کے اندر مسجد میں دنیاوی کام کی غرض سے آتا ہے، تو کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب کا میدان ہوگا اور مسجد میں نیک کام کرنے کے لیے آنے والوں کو بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازا جائے گا، ان کے ساتھ انعام اور اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا جائے گا، تو یہ آدمی حسرت کی نگاہ سے دیکھے گا کہ میں بھی تو مسجد میں جاتا تھا، کاش کہ میں بھی کسی دنیاوی مقصد سے نہ گیا ہوتا، کاش کہ میں بھی دنیاوی کام کے لیے گیا ہوتا، نیک کام کرنے کے لیے گیا ہوتا، تو مجھے بھی اس طریقے سے اعزاز و اکرام کا معاملہ میرے ساتھ بھی کیا جاتا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا ہے مسجد ہی کے حوالے سے، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان یکون حدیثهم فی مساجدهم فی امر دنیاہم فلا تجالسوہم فلیس للہ فیہم حاجۃ۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں لوگ دنیاوی باتیں مسجدوں کے اندر کریں گے۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس زمانے میں لوگ دنیاوی باتیں مسجدوں کے اندر کریں گی، جب ایسا زمانہ آ جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جب ایسا زمانہ آ جائے کہ لوگ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے لگیں تو تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا، ان کے ساتھ مل کر بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ تمہیں بیٹھنا بھی نہیں ہے بلکہ وہاں سے اٹھ کر چلے جانا ہے تاکہ تم ان کے گناہ میں شریک نہ ہو جاؤ۔ فلا تجالسوہم، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمی کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس پر عذاب آئے اور اس کا کام بگڑے یا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمی سے جو مسجد میں دنیاوی بات کرتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، یا پھر اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کو اس کی اطاعت کی، اس کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے آدمی کی عبادت قبول نہیں ہوگی جو آدمی مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرتا ہو۔ یہ بات یاد رہے کہ مسجد یہ جو اس طرح کی باتیں حدیث کے اندر آ رہی ہیں اور اس طرح کی وعید سنائی جا رہی ہیں، یہ اس وقت ہے جب کہ کوئی آدمی مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنے کے ارادے ہی سے آتا ہے، گھر سے چلا یہ باہر سے آیا اس مقصد سے کہ میں جا کر مسجد کے اندر فلاں دنیاوی معاملے کے سلسلے میں گفتگو کروں گا فلاں آدمی سے، یہ اس وقت ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی آیا ہے خاص نماز پڑھنے کے لیے، اتفاقاً کسی سے ملاقات ہو گئی اور کچھ ضروری باتیں معلوم کرنے لگا، تو ایسا آدمی اس حدیث کے وعید میں داخل نہیں ہے۔ علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر تھوڑی بہت بات کر لی، کوئی ضروری کام کر لیا، اس طریقے پر کہ ان دونوں کی گفتگو سے نماز پڑھنے والوں کی نماز میں کوئی خلل نہ ہو، تو
تو ایسا آدمی اس حدیث کی وعید میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے کی ایک روایت اور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، ایک آدمی مسجد کے اندر سویا ہوا تھا اور دو آدمی ایک طرف کونے میں ہو کر کے بلند آواز سے باتیں کر رہے تھے۔ تو راوی حدیث ہے سائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، اچانک میرے اوپر کسی آدمی نے کنکری ماری، میں اٹھا گھبرا کر کے تو دیکھا حضرت عمر ابن خطاب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بلایا انہوں نے اور کہا کہ جاؤ ان دونوں آدمی کے پاس اور ان دونوں کو پکڑ کر یہاں پر لے آؤ، ان دونوں کو بلا کر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ گئے، بلا کر لایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں سے پوچھا ممن انتما، تم دونوں کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ اسی طرح یہ پوچھا من این انتما، تم لوگ کس علاقے سے ہو، کس گاؤں سے ہو، کہاں سے آنا ہوا ہے تمہارا، کیا تم مدینہ سے ہو یا مدینہ کے باہر سے ہو؟ پوچھا، کہنے لگے دونوں من اہل الطائف، ہم دونوں طائف کے رہنے والے ہیں، مدینہ المنورہ کے اندر کے نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں سے فرمایا لو کنتما من اہل المدینۃ لاوجعتکما، سنو اگر تم دونوں مدینہ والوں میں سے ہوتے، تمہارا تعلق اہل مدینہ سے ہوتا تو میں تمہیں ضرور پیٹتا، میں تمہارے اوپر ضرور سختی کرتا، لیکن چونکہ تم مدینہ والوں میں سے نہیں ہو اس لیے تمہیں چھوڑ رہے ہو۔ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے تم دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آواز بلند کر رہے ہو، چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو، کیا تمہیں مسجد کے آداب کا علم نہیں تھا؟ خیر اتنی بات کہی لیکن تکلیف نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات کہی تھی کہ اگر تم مدینہ سے تعلق رکھتے تو میں تمہیں سزا دیتا، لیکن تمہارا تعلق مدینہ سے نہیں ہے اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے مدینہ والوں کو مسجد نبوی کی ادب و احترام کا پتہ تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مسجد کے آداب ایک ایک کر کے سکھا دیے تھے، یہاں تک بتا دیا تھا کہ تمہیں قبلے کی جانب تھوکنا بھی ہے یا نہیں تھوکنا ہے، ساری باتیں تفصیل کے ساتھ مدینہ والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا۔ ہو سکتا ہے مدینہ کے باہر کے لوگوں کو پتہ نہ ہو، اس طرح کی باتیں نہ پہنچی ہو، ان کو مسجد کے حقوق کا علم نہ ہو، تو حقوق کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ معذور ہیں، ان کو سزا دینا مناسب نہیں ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ اگر مدینہ والے ہوتے تو ضرور سزا دیتے، اس لیے کہ ان کو مسجد کے آداب کا علم تھا، یا اس لیے بھی چھوڑا کہ یہ دونوں مسافر ہیں، مقامی آدمی نہیں ہیں، مسافر کو بہت ساری صورتوں میں سہولت دے دی جاتی ہے، رخصت دی جاتی ہے اور ان کے ساتھ اکرام اور اعزاز کا معاملہ کیا جاتا ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی خلافت کے زمانے میں دیکھا کہ لوگ مسجد کے اندر بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں اور لوگوں کے اندر سے مسجد کے آداب اور احترام دھیرے دھیرے نکلتے جا رہے ہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک کام کیا، مسجد نبوی کے باہر کونے پر ایک چبوترا بنوا دیا اور حکم دے دیا تھا کہ جس کسی کو دنیاوی بات کرنا ہو یا آپس میں شور و شرابہ کرنا ہو، چلانا ہو، تو یہاں سے نکل کر اس چبوترے پر چلا جائے اور وہاں اپنی ضرورت کی بات کر لے۔ یہ کام کیا تھا۔ تو ان تمام احادیث سے ہمارے سامنے یہ بات کھل کر آ گئی ہے کہ مسجد میں بغیر کسی ضرورت شدیدہ کے دنیاوی باتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے، خود بھی نہیں کرنی چاہیے، اور ہم سے متعلق یا ہمارے محلے کے قبیلے کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی مسجد کے آداب اور احترام سکھانا چاہیے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ نماز کھڑی ہو چکی ہوتی ہے، پیچھے بچے شور مچا رہے ہوتے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، پیچھے بچے شور مچا رہے ہوتے ہیں،
اس سے امام کو پریشانی ہوتی ہے بسا اوقات، بلکہ امام کو کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، کوئی صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے قراءت کرنے لگے، وہ بھی قرآن پڑھنے لگے اپنی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قراءت کرنے میں الجھ گئے۔ بعد کے اندر جب نماز سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مالی انازع القرآن، مجھے کیا ہوا کہ قرآن کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کیا جا رہا ہے، کون تم میں سے قراءت کر رہا تھا میرے پیچھے؟ بتایا کہ میں کر رہا تھا۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قراءت کرنے سے منع کیا کہ جب امام کے ساتھ نماز پڑھو تو پیچھے تمہیں قراءت کرنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب قرآن کریم کی تلاوت سے امام کو پریشانی ہو جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہو جاتی تھی، تو آج کل جو بچے اور جو لوگ پیچھے بلند آواز سے چلاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اس وقت امام کا ذہن کیوں نہیں پریشان ہوگا؟ سب کی نماز کے اندر سے خشوع ختم ہوتا ہے، نماز کے اندر ذہن پورے طور پر متوجہ نہیں رہتا۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، مساجد کے آداب اور احترام کو سکھائیں۔ وہ بچے اس لیے شور کرتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ مسجد کا حکم الگ ہے اور گھر کا حکم الگ ہے۔ وہ مسجد کو بھی گھر ہی کی طرح مانتے ہیں جس کی بنیاد پر اس طرح کی حرکتیں یہاں پر آ کر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو پورے مسجد کے ادب و احترام سمجھ کر کے اپنے بچوں کو بھی اسی طرح سکھلانا اور ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔